اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ضحیٰ کی آیات مقدسات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کو حضور نے ترک فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب بھر اللہ کے حضور قیام کیا کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے اس قیام کو مختصر کیا، کچھ دنوں کے لیے ترک کیا۔ جہاں باقی چیزیں تھیں ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ رات کا قیام کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور پھر پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ ایسا بیتا کہ جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو مکے کے اندر ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، مشرقین نے جو وحی کے اندر تاخیر ہوئی اس پر طرح طرح کی باتیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات جو مشرقین نے کی، تو ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی بات کی نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے حضور علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے دشمنوں کو جواب دیا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو بر وقت اور مؤثر اور ان کی زبان میں جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو انہی کی زبان میں، یعنی جس سے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، نبی پاک کے دشمنوں کو بر وقت مؤثر اور انہی کی طرز عمل میں جواب دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ ایک ہے۔ دوسری آپ سورۃ دہر کی جو آیات کا شان نزول بھی یہی تھا کہ ایک آدمی آیا، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات اس نے کہے، ابھی وہ چلا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن بھیج دیا، فرمایا پیارے حبیب یہ حرامی ہے، یہ زنا کی پیداوار ہے، یہ چغل خور ہے، یہ غیبت خور ہے، یعنی اس کی اصل تک بتا دیا کہ جو تیری بارگاہ کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، یہ حلالی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو حلالی ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے، حلالی بچے ایسا کام نہیں کرتے، یہ کہیں نہ کہیں ان پہ حرام غذا کا اثر ہوتا ہے، یا ویسے حرامی ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی کرتے ہیں، یا تو حرام غذا پہ پلتے ہیں اور یا پھر ویسے ہی وہ نطفہ حرام سے ہوتے ہیں۔ جو حلال ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں اور حلال باپوں کے تخم ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور سید عالم کی شان میں بے ادبی کرنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں جو بیان فرمایا ہے حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو آغاز کیا والضحیٰ، فرمایا قسم ہے چہرہ انور کی، واللیل اذا سجا، اور ان پیاری زلفوں کی جب وہ آپ کے رخ زیبا پہ ڈھل جاتی ہے۔ تفسیری ترجمہ یہ کیا
اور آگے فرمایا کہ اس کا یہ بھی معنی ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے رب کی، یعنی جب سورج ابھی نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اس کی کرنیں جو نکلتی ہیں، شعاعیں، وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ انسان کو اطمینان بخشتی ہیں، وہ انسان کو اطمینان بخشتی ہیں۔ تو فرماتے کہ وہ جس طرح وہ سورج کی کرنیں اور شعاعیں لوگوں کو اطمینان بخش رہی ہیں، اس چاشت کے رب کی قسم، اور واللیل اذا سجا، فرمایا ان پیاری زلفوں کی قسم کہ جب وہ چہرے پر ڈھلتی ہیں تو یوں ہوتا ہے جیسے سیاہ رات چھا گئی ہے۔ سیاہ رات یعنی چہرے کو سورج سے تشبیہ دیا اور زلفوں کو سیاہ رات سے، یعنی جب سیاہ رات آتی ہے تو وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی انداز اللہ کا دیکھو حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ السلام کی مدحت جب کی کس انداز میں کی کہ وہ چہرہ جو سورج سے خوبصورت ہے، اور ان زلفوں کی قسم، کیونکہ جب وہ زلفیں سیاہ ہوں اور وہ کسی کوئی اپنے محبوب چہرے پہ ڈال لو تو جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو کچھ اور رنگ نظر آتا ہے۔ یہ ذرا تخیل اور تصور میں جا کے دیکھے کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہو اور اس کی سیاہ زلفیں اس کے خوبصورت ترین چہرے پہ پڑ جائیں تو اس کو کسی اور رنگ میں نظر آتی ہیں، اس کو کسی اور انداز میں وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ کائنات کا خوبصورت ترین اس کے سامنے منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تیرے سورج سے خوبصورت چہرے سے پر جب واللیل کی زلفیں بکھرتی ہیں اور عنبرین اور خوشبو پھیلاتی ہیں، مجھے اس خوشبو کی بھی قسم ہے۔ آگے بات کی، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، پہلے اللہ نے حبیب کے چہرے کی زلفوں کی چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اللہ نے حبیب کی قسم کھائی، یہ بات یاد رکھ، کس نے کھائی؟ اللہ نہ بھی قسم کھائے، رب تو یار رب ہے نا، رب کی بات، مگر حبیب کے کیونکہ دشمنوں نے بات کی تھی، اب ان کا جواب ان کی زبان میں دینا تھا، تو اپنے حبیب کے دل پہ جو غضب پہنچی، پہلے حبیب کو تسلی دی کہ پیارے پریشان کیوں ہے، میں آپ کا رب ہوں اور میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا اپنی مشیت سے، یہ بات بھی لکھ لیں، اللہ نے ساری کائنات میں تمام نبیوں کو حضور کے سوا اپنی مشیت سے پیدا کیا، اپنی رضا سے، مگر اللہ نے حبیب کو اپنی محبت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کو اپنی محبت سے تخلیق کیا ہے۔ مشیت میں اور رضا میں اور محبت میں بڑا فرق ہے، یہ ایک لمبی بات ہے، مگر یہ میں نے سادہ سمجھا ہے۔ ساری کائنات کیونکہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کسی کو وجود نہیں ملتا، ساری کائنات اللہ کی مشیت اور مرضی سے بنی ہے، مگر اللہ نے محبوب کو اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے اس انداز میں فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پیارے حبیب تمہارے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، فرمایا پیارے حبیب میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں، میں نے تو اپنی محبتوں کا مرکز تجھے بنا دیا ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے پسند کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، تجھے ترک نہیں کیا، تجھ سے ناراض نہیں، تیرا رب تجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھ سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ پیارے حبیب تو دیکھ تو صحیح، جو تیرا وقت گزر گیا ہے نا، اور جب آئے گا ہر آنے والا وقت تیرے ذکر کے لیے بلند تر ہو جائے گا، میں اللہ تیرے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دوں گا، میں تیرے ذکر میں برکتیں ڈال دوں گا، تیری آنے والی ہر گھڑی تیرے لیے بہتر سے بہتر تر ہوگی۔ اور یہی بات ہے نبی علیہ السلام کا جو وقت گزرا، کیا ہے مکے میں چند لوگ ہیں ساتھ، پھر جو تبلیغ کا وقت گزرتا گیا، پھر سرکار مدینے میں گئے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے۔ ایک وقت تھا لوگ پتھر مار رہے تھے، مگر ایک وقت آیا کہ
کہ پتھر مارنے والے سر جھکا کے کھڑے تھے میرے نبی کے سامنے، سر جھکا کے کھڑے تھے۔ یہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو یہ کہتے تھے کہ رب نے ایک یتیم کو ہی نبوت کے لیے منتخب کیا، اس کو منتخب کیا بظاہر جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ان سب کو اللہ نے دکھایا ہے میرے حبیب تو کیوں پریشان ہے، تیری ہر گھڑی بہتر ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے، اب وقت آیا ہم نے پوری دنیا کا تجھے تاجدار بنا دیا ہے، ہم نے تجھے حکمرانیاں عطا کر دی ہے، ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک تمہاری جو ہے پچھلی سے پہلی جو بعد میں آنے والی وہ بہتر سے بہتر تر ہے۔ اور فرمایا اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیارے حبیب آپ اپنے انجام سے پریشان نہ ہوں، ہر حال میں آپ کا انجام بہتر ہی ہوگا، ہر حال میں آپ کا آخر بہتر ہی ہوگا، ہر حال میں آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ تو اللہ گارنٹی دیتا ہے اپنے حبیب کو، پیارے حبیب تیرا آخر اچھا ہی ہوگا، تیرا آخر۔ اب اس مسلمان کلمہ گو کو کون سمجھائے جو کہتا محمد کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جی یہ ہمارے مماتی دیوبندی جتنے لوگ ہیں ان کو یہ عقیدہ ہے، یہ جتنے مماتی دیوبندی قسم کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت میں اکثریت ان کی، وہ کہتے ہیں محمد کو بھی نہیں پتا کہ محمد کے ساتھ قیامت کو کیا ہونا ہے۔ تو اللہ تو قرآن میں گارنٹی دیتا ہے پیارے حبیب آپ کا انجام بہتر ہی ہوگا، آپ کا انجام افضل ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں اس قرآن پاک کی آیت کا جو آپ نے علماء سے سنا وہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہاں جو علامہ قاضی نے لکھا فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سے مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب تو نے قسم قسم کی جو سختیاں برداشت کی ہیں، میں اللہ اور ساری سختیوں کو نعمتوں میں بدل دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن فرمایا پیارے حبیب ان ساری سختیوں کو میں نعمتوں میں بدل دوں گا، آسانیوں میں بدل دوں گا۔ ایک معنی یہ لکھا۔ دوسرا فرمایا پیارے حبیب میں آپ کو اتنے انعام و اکرام عطا کر دوں گا کہ اگر کوئی آپ کے انعام اور اکرام جمع کرنا چاہے گا جمع نہیں کر سکے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب میں اتنا کچھ انعام اکرام آپ کو دوں گا، آپ کو اتنی عزتیں دوں گا، اتنی مہربانیاں کر دوں گا، اگر کوئی گننا چاہے گا تو گن نہیں سکے گا۔ کوئی گننا چاہے گا تو مطلب کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ صفات عطا کر دی ہیں کہ کائنات ساری اکٹھی ہو کے میرے نبی کی عظمت اور شان کو گننا چاہے گن سکتی، کیونکہ اللہ نے کہا ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ اور آگے فرمایا دوسرا اس سے مطلب یہ ابن اسحاق علیہ رحمت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا میں فراغی اور آخرت میں ثواب سے راضی کرے گا، اور حوض کوثر اور شفاعت کبری آپ کو عطا کر دے گا۔ فرمایا دنیا میں ایسے راضی کرے گا، فراغی، ہر اعتبار سے فراغی۔ دنیاوی معاملات دیکھ لے، دیکھو جی ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ جب دو صحابہ کو ایک کھجور ملی، کھاؤ جنگ کرو، اور وہ صحابہ آدھی آدھی کھاتے، پھر گٹھلی رکھتے منہ میں، پھر پانی پیتے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ سارے مدینے کے باغات نبی پاک کے قدموں میں۔ ایک وقت یہودی کہتے تھے ہم ایک کھجور نہیں دیں گے، ایک وقت آیا ان کے ہمیں مدینے سے جانے دو، سب کچھ ہی آپ کا ہے۔ تو یہ دنیاوی فراغی تھی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم کبھی بھی نبی علیہ السلام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، جی جب حضور پھر اپنی شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے، جب مکے میں داخل ہو گئے تو پھر عرض کرتے کہ ہمیں پناہ کے لیے کوئی جگہ دے دی۔ یعنی وہ جو مکے کے رہنے والے باسی، جو صدیوں سے رہنے والے، وہ آج کہہ رہے کہ ہمیں پناہ مل جائے گی۔ تو یہ تھی دنیاوی فراغی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی۔ اور فرمایا اللہ اپنے حبیب کو ثواب سے بھی راضی کرے گا، ثواب سے بھی۔ اور پھر فرمایا آپ کو حوض کوثر عطا کرے گا، شفاعت کبری عطا کرے گا۔ اور فرماتے حضرت علامہ قاضی کے نبی علیہ السلام کی اہل بیت نبوت سے یہ بات منقول ہے، حضور کے اہل بیت سے یہ بات نقل ہوئی ہے
یعنی حضور کے گھر والوں سے، گھر والے راز کی ہر بات گھر والے جانتے ہیں، راز کی ہر بات۔ اب یہ وہ راز تھا جو نقل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ امید افزا قرآن پاک کی جو آیت ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ صفت و ثنا کی، وہ قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ ہے کہ جب وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ نے فرمایا تو نبی علیہ السلام نے عرض کی کہ میں قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اللہ نے کیونکہ دنیا میں میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، پیارے حبیب آپ کو راضی کروں گا، میں راضی کروں گا۔ تو اللہ راضی محبوب کو کرنا چاہے گا، اور حبیب علیہ السلام نے اپنی رضا اس میں رکھ دی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی۔ اب یہاں راضی ہونے کی بات بھی ہے اور سوچنے کی بھی ہے۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو امتی ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، اور پھر جب ان کی وہ گناہ کا متعلق ان کا حساب ہو جائے گا، حضور ان کی شفاعت کریں گے، کیونکہ وہ ہوں گے مسلمان، تو حضور کی شفاعت سے نکال دیا جائے گا۔ کچھ وہ ہوں گے جن کو سزا سنائی جائے گی جہنم کی، حضور شفاعت کریں گے، مگر یاد رکھو کچھ وہ ہوں گے جو آ رہے ہوں گے حضور کی طرف امید شفاعت لے کر حوض کوثر، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ان کے رخ پھیر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیا یہ میرے امتی نہیں؟ عرض کریں گے یا رسول ہاں آپ کے امتی۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں۔ فرشتے یہ فرشتے نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، یہ نہیں کہیں گے ہاں یا رسول آپ کے امتی ہیں۔ حضور پھر فرمائیں گے پھر انہیں حوض کوثر کیوں نہیں، میری شفاعت کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ تیرے آنے کے بعد یہ تیرے دین سے پھر گئے تھے۔ وہ امتی کیسے دین سے کیسے پھر گئے؟ وہ حضور سے پھر گئے تھے، حضور کی عزت سے پھر گئے، حضور کے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے پھر گئے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بس اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حضور کے جانے کے بعد یہ کہہ دے اب حضور تو چلے گئے، ضرورت نہیں سلام پڑھنے کی۔ نبی علیہ السلام کی حیثیت بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی علیہ السلام کچھ نہیں جانتے۔ یہ غلو ہے حضور کی شان بیان کرنا، یہ تو شرک ہو گیا۔ یعنی حضور کی عظمت میں جو بات کرے وہ شرک۔ یہ تو وارث شاہ نے کہا تھا، اس نے کہا قیامت کے دن پتہ لگے گا نا۔ فرمایا کہ جب محمد نے کیا ربانی امت میری ہے، فرمایا یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب رسول اللہ نے کہا اللہ ان کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اب میرے ساتھ کوئی ان کا کوئی، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر تو مان گیا۔ تو آج وقت ہے دنیا میں، اس دن تو پھر ساری اس دن تو کافر بھی کہیں گے ہاں کاش پتہ ہوندا کلمہ پڑھ لیتے۔ اس دن تو شان محبوبی دکھائی جائے گی، اس دن تو وہ اللہ حبیب کی شان دکھائے گا۔ پھر شان دیکھ کر کہا جی ہم کلمہ پڑھے، پھر تو نہیں نا۔ سودے وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیے جائیں، اور محبت کے سوداگر ہمیشہ بن دیکھے ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بن دیکھے محبت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جایا کرتے ہیں، وہ فلاح پا جایا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رضا کو بیان کیا، اور علامہ قاضی نے فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اپنے حبیب پر جو انعامات دنیا میں کیے وہ بھی گنوائے گا، اور مزید حضور علیہ السلام پر انعامات فرمائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ محبوب کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔